محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، گزشتہ مجلس میں 40 پر 6ویں آیت 46 آیت ختم ہوئی اور پہلے جز کا پاؤ پارا ختم ہوا۔ تقریباً 9 مہینے سے شاید چل رہی ہے تفسیر حضرت، 9 مہینے میں پاؤ پارا ختم ہوا ہے۔ اور ایک پارا ختم ہونے کے لیے کتنے مہینے لگ جائیں گے؟ 36 مہینے، 36 منتھس۔ 36 منتھس کتنے سال؟ 3 سال۔ ایک پارے کے لیے آپ کو 3 سال لگیں گے تو 30 پاروں کے لیے آپ کو 90 سال لگ جائیں گے۔ قرآن ختم ہوگا کیا؟ دراصل شروعات جو ہے نا، یہ شروعات میں ایمان کو دلوں میں مضبوط کر دینا ہے، اس کے بعد اشارہ کافی ہے۔ جب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، ایک دن میں 30 آیتوں کی بھی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اسی مجلس میں قرآن ختم ہو انشاءاللہ۔ شروع میں جو چیزیں ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، یہ بنیاد بٹھاتے وقت دیر لگتی ہے۔ جب بلڈنگ کا کنسٹرکشن شروع ہوتا ہے، شروع میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں چل رہا ہے، وہ ربش نکالا جاتا ہے، وہ بلڈنگ پھوڑی جاتی ہے، سب نکال کر سب کلین کرنے کے بعد جب پہیے پڑ جاتے ہیں، فاؤنڈیشن لگ جاتا ہے، پھر عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اگر میں اب جلدی چلا جاؤں گا تو دوسری آیتیں میں مزہ نہیں ملے گا۔ اب جو چیزیں دماغ میں، ذہن میں بٹھائی جا رہی ہیں، وہ چیزیں جب ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ ہر آیت سمجھ میں آئے گی۔ تو اب پاؤ پارا ختم، آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 40 پر 7 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اس کی عربی میں ترکیب کیا ہوگی؟ کوئی عربی گرامر یوٹیوب پر سننے والا ہو؟ یا حرف ندا ہے مبنی علی السکون، اور بنی جو ہے منادہ ہے، مضاف رہنے کی وجہ سے ابن کہتے ہیں سنگولر، بیٹا، بنون کہتے ہیں بیٹے، تو وہ یا کے بعد آیا بنینا ہو گیا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ یہ اسرائیل کون ہے؟ کس کا نام ہے یہ اسرائیل؟ بولیے ابھی۔ ہاں ماشاءاللہ، کون بولے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ بزرگ جو بیٹھے ہیں میری حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں میں تفسیر کر رہا ہوں۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ چند انبیاء ایسے ہیں جن کے 2 نام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 نام، یعقوب اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 2 نام، عیسیٰ مسیح۔ یونس علیہ السلام کے 2 نام، یونس ذُنُّون۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام، محمد اور احمد، جو قرآن میں آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کیوں؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام کے ابا کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے ابا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے آپ کی نسل سے ہیں، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے آپ کی نسل سے آئے۔ تو آپ کے 12 بیٹے، یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ اللہ جلد پہنچا دے وہاں تک۔ تو یوسف علیہ السلام یعنی بچپن میں آپ کے بھائیوں کو آپ سے حسد ہوا، آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے آپ سیریا میں تھے، فلسطین میں تھے،
وہاں سے آپ کو لے جایا گیا ایجپٹ، تو ایجپٹ میں رہنے لگے یوسف علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں کے بعد ایجپٹ کی حکومت، مصر کی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی، اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے والد اور آپ کے 11 بھائیوں کو مصر میں بلا لیے۔ جب یہ آئے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پوتے سب کتنے تھے؟ تقریباً 60 پر 3 کچھ تھے۔ لیکن جب تک موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں ہیں، جب تک موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، یہ 60 پر 3 60 پر 4 لوگ جو تھے 6 لاکھ لوگ ہو گئے۔ یہ نبی کی نسل میں برکت ہے۔ کربلا میں بچے تھے ایک امام زین العابدین، آج کتنے سید ہیں؟ یہ نبی کی نسل کی برکت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آنے تک 6 لاکھ ہو گئے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ لوگ آپ کے ساتھ رہے، اور ان لوگوں سے خطاب ہے۔ قرآن میں نصارہ، کرسچنز اور یہودیوں کو جب ملا کر کہا جاتا ہے اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے کتاب والو، یا نصارہ، لیکن ان کو بنی اسرائیل، یہودیوں کو قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اس کا مطلب ہے نیک، ایل خدا، خدا بندہ، اسر کا مطلب ہے بندہ، ایل مطلب خدا، خدا کا بندہ۔ آج بھی ان کی بستی کا نام کیا ہے؟ اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو خطاب کر کر کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل، کیونکہ ایک بڑی قوم ہے یہ، ان کو ایمان لانا ہے، اور آج ان کو اتنی، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے شروع ہو گیا، یہاں سے شروع ہو کر سیقول کا پارہ شروع ہوگا، وہاں تک انہی سے خطاب چلتا رہے گا، ساری آیتیں ان کو۔ کیوں؟ یہ قوم آج تک دیکھیں، آج بھی اسلام کی سب سے بڑی دشمن کون ہے؟ یہی قوم ہے، اس لیے ان کو زیادہ تر آیتیں اللہ خطاب کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کی اولاد کہہ رہا ہے؟ یاد دلانے کے لیے کہ تم کس کی اولاد ہو۔ بھائی، امام صاحب کے بیٹے، اگر امام صاحب کا بیٹا کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو سدھارنے کے لیے کیا بولیں گے؟ امام صاحب کے بیٹے کا مطلب کیا؟ بھولو نہیں کس کی اولاد ہو کے کیا کام کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل، ہے اسرائیل کی اولاد۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، جو میں نے تم پر نعمت کی، اس نعمت کو یاد کرو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو احسان کرتا ہے، اس کا شکر گزار رہنے کے لیے ہم کو اس کی نعمت ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے اللہ ان کو سمجھا رہا ہے۔ دیکھو، تم کون ہو؟ تم وہ ہو جن پر میں نعمت کرتا ہوں، میں وہ خدا ہوں، تم پر عذاب کرنے والا خدا یہ نہیں کہہ رہا اللہ، میں وہ خدا ہوں جو تم پر نعمت کرتا ہوں، تو میرے سے، میری بات کا انکار کر رہے ہو۔ اور جو دوسرا تم سمجھ کر بیٹھے ہو کہ ہم ہی فضیلت والے، نبی آیا تو بھی ہم میں سے ہی آنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگرچہ نبوت کی ساری علامتیں ہیں، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تم کو نعمت کرنے والا کون؟ میں ہی ہوں نا۔ وہ میں محمد کو اب نبی بنا کر بھیجا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پر نعمت ہوئی تو اوکے، اور ان پر نعمت ہوئی تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تم کو جو بھی نعمت ملی میری نعمت ہے نا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمہارے سارے جہاں والوں پر، سارے جہاں والوں پر۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے، کیا امت محمدیہ سے بھی بنی اسرائیل افضل ہیں؟ نہیں، تمہارے زمانے کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی۔ یہ ترجمہ کیوں کرنا حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین میں تو آپ نے جنرل ترجمہ کر دیا،
سارے جہاں والوں کا رب. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمام جہاں والوں پر تم کو فضیلت دی. تو یہاں پر تمہارے زمانے والے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب قرآن کی تفسیر کرنا تو ساری آیتیں ذہن میں رہنا، ایسی تفسیر کرنا کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتے ہوئے نظر نہ آئے، ایک آیت دوسری آیت کو سمجھانے والی نظر آئے. کیونکہ پیچھے آیت آ رہی ہے سورہ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، امت محمدیہ سے کہہ رہا ہے تم ایسی امت ہو جو سب سے بہتر امت ہو. تو سب سے بہتر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو اس آیت کے رہنے کی وجہ سے یہاں ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ تمہارے زمانے میں تم فضیلت دیے گئے تھے. کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے تک ہر زمانے میں جو نبی آئے بنی اسرائیل سے آئے. اور عربی میں عالم کا معنی زمانہ بھی ہے، جنریشن. تو تمہاری بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے لے کر ہر زمانے میں نبی آتے رہے. یوسف علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، زکریہ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، یسوع علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. جتنے بھی نبی آئے تمہی میں سے آئے. تو ہر زمانے میں تمہارے خاندان سے ہی نبی تھے، تو ہر زمانے میں تم ہی لوگ فضیلت والے تھے. اتنی بڑی فضیلت جب میں تم کو دوں تو تم کہہ رہے ہو کہ صحیح ہے، اور وہ فضیلت دینے والا اب محمد مصطفیٰ کو فضیلت دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں ماننے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت دیکھیے، کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی نعمت یاد دلانا. اور اس آیت سے ہم کو سبق کیا مل رہا ہے؟ ہر آیت میں یہی تھیم لے کے چل رہا ہوں کہ ہر آیت مجھے آج ہر ایک انڈیویجول کو، ہر ایک شخص کو مجھے یہ آیت کیا نصیحت دے رہی ہے؟ یہ آیت ہم کو نصیحت دے رہی ہے کہ اگر ہم کو گناہ چھوڑنا ہے، عبادتیں شروع کرنی ہے، تو جو نعمتیں اللہ سے ملی ہوئی ہیں نا، ان نعمتوں پر غور کریں. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی. حضرت ابراہیم ابن ادہم، بہت بڑے بزرگ، ابراہیم ابن ادہم، برابر نام برابر، ادہم، ابراہیم ابن ادہم. آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ہمارے جیسا ایک آدمی آ کر کہتا ہے حضرت مجھے سدھرنے کی بہت خواہش ہے، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں زیادہ عبادتیں کرنا چاہتا ہوں، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود میں غلطی کر بیٹھتا ہوں، عبادتیں نہیں کر پا رہا ہوں، گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہوں. حضرت کچھ علاج کریں مجھے، گناہ چھوڑے بغیر میں نہیں رہ سکتا، لیکن میں گناہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہم سب کا پرابلم ہے نا. یہ بزرگ کے پاس آ گئے، وہ کہتے ہیں اچھا ذرا میری بات سنو، تم اپنے گناہ کرتے رہو، ہاں یہ کیا ہے، لیکن 5 کنڈیشن اپنے اوپر ڈال لو. میں جو چاہے کروں گا، لیکن کیا 5 کنڈیشن، 5 شرط. غور سے سنیں. بیان کے آخر میں جو بھی 30 سال کے نیچے ہیں ہاتھ اٹھائیں. ذرا اوپر اٹھاؤ نا، وہ ہاتھ جاتا نا، کئی ہاتھ اٹھا تو 2020-25 میں ہمارا بھلا ہوگا. سمجھے کیا بولا میں؟ سمجھ گئے؟ ہاں، ایسا اٹھنا، تمل ناڈو میں ایسا اٹھنا، سمجھے؟ اٹھنا، اللہ اٹھائے. ہاں سمجھ گئے نا، ہاتھ اٹھا لیے. اچھا نیند بھگانے کے لیے ادھر ادھر کی بات کرنی پڑتی ہے. اسٹک ٹو دا ٹاپک رہتے ہیں تو میرا مجمع میرا ساتھ چھوڑ دیتا، ادھر ادھر جالے کو آئے تو میرے ساتھ رہتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تفسیر بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ رہے. نیند آ جاتی ہے کیونکہ تھکے ہوئے ہیں، صبح سے کام میں ہم لوگ. اب آگے ہاتھ اٹھا، وہاں کے سمجھ گئے حضرت یہ بولے. ہاں تو جتنے 30 سال کے میں پوچھوں گا 5 پوائنٹ. گناہ چھوڑنا تو کیا کرنا؟ آپ کہتے ہیں تم جو چاہے کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی مت کرو. یہ جو رزق ہم کو مل رہا ہے نا، یہ کس کی نعمت ہے؟ تو جب تک اللہ کا رزق کھاؤ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا.
اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کا رزق چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا رزق چھوڑوں گا تو میں کہاں سے جی سکوں گا، تو پھر یہ کنڈیشن اپنے اوپر ڈال لو۔ دیکھیے اللہ صرف رزق نہیں دے رہا ہے، رزق، اللہ اکبر، مجھے ایک پلیٹ چاول آنے کے لیے کیا مجھے کسان کا کام آتا ہے؟ چاول کیسا نکلتا بھی مجھے معلوم نہیں، لیکن برابر صبح شام میرے ٹیبل پر کھانا آ جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہیں میرے ایک باسن کھانے کے لیے، اور وہ کھانا آتا ہے اور میرے حلق سے اترتا ہے، وہ نگلا جاتا ہے اور پھر میرے پیٹ میں وہ جا کر ہضم ہوتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کر رہا ہے۔ تھوڑا سوچیں کہ جو بھوک سے مرتے ہیں نا لوگ، ان کی جیسا اللہ کر دیتا تو میں نافرمانی کرتا کیا؟ تو اللہ کا کھا کر اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کا کھانا چھوڑ کر کرو۔ پہلی کنڈیشن میں ہی گول ہو گئے۔ اب کہہ رہے ہیں دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ دوسری چیز کیا؟ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ کہ کہاں جاؤں میں؟ نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں اب ہم گناہ کرتے نا، کیا سوچ کو کرتے؟ کل توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے۔ دیکھو توبہ کرنے سے پہلے اگر ملک الموت آ جائیں تو ملک الموت سے پرمیشن لے لو کہ ملک الموت ویٹ کیجئے، میں تھوڑا نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، توبہ کر لے کر آ جاتا ہوں۔ یہ پرمیشن لینے کی اگر تمہارے میں صلاحیت ہے تو تم گناہ کرتے رہو۔ ملک الموت آنے کے بعد کسے توبہ کا موقع ملے گا؟ نہیں۔ پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ ایک پوائنٹ میں بھول رہا ہوں، دعا کیجئے یاد آ جائے۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ان سے اگر بچنے کی تمہارے میں طاقت ہے تو تم گناہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پانچویں چیز میں بھول رہا ہوں، آپ کو یاد آ رہی ہے کہ آئے تو بولیں۔ تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں میں ہمیشہ ذہن میں رکھوں گا۔ جب انہوں نے 5 چیزیں ذہن میں رکھی تو ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ہمارا نفس اللہ کے خلاف جا رہا ہے، ذرا سوچیں، آنکھ سے گناہ کرنے سے پہلے اللہ، یہ آنکھ نہیں ہوگی تو میری زندگی کیا ہوگی؟ اتنی قیمتی آنکھ، کبھی شنکر نترالیہ میں جا کر بیٹھ کر دیکھیں کیسے کیسے بچے ہیں، اتنا تک شیشہ لگانے کے بعد بھی ان لوگوں کو پڑھ نہیں سکتے۔ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ذرا وہاں جا کر دیکھیں کہ سلامت، ہماری آنکھیں سلامت، چشمہ لگا لیے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ نعمت اللہ دیا ہے، اس کو نہیں دیا، ہم کو دیا۔ کیا یہی اللہ کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ان آنکھوں کو گندی چیزیں دکھا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ایک ایک چیز اللہ ہم کو دیا ہے۔ تو جب نعمتوں پر ذہن رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی گناہ نہیں ہوگا، عبادتیں ہوں گی۔ تو یہ جو آیت ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ جو ہے ہمارے لیے سبق مل رہا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن خاص کس کے لیے؟ پہلے سننے والے کون ہیں؟ یہ پہلے سننے والے یہودی کون ہیں؟ یہ وہ یہودی ہیں جو مدینے کے ارد گرد رہتے تھے۔ اب پھر ٹیسٹ آیا، مدینے کے ارد گرد رہنے والے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ تھوڑا دور تھا، چوتھا، لیکن مدینے کے قریب 3 قبیلے تھے۔ آپ کو یاد ہے ان 3 قبیلوں کے نام؟ بنو نضیر، بنو قینقاع، بولو اس کے بعد بولو، بنو نضیر، بنو قینقاع، اور تیسرے کون؟ بنو قریظہ، اور چوتھا جو ہے خیبر۔ بولیے پہلا کیا؟ بنو نضیر۔ یہ جان لیں گے نا تو آپ کو آگے چل کر جو قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، بنو قریظہ سے جنگ ہوئی، بنو نضیر سے جنگ ہوئی، قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3 قبیلوں کے نام بولیں، بنو نضیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بولیں، اور چوتھا جو ہے خیبر۔ ہاں، تو یہ جو یہودی ہیں یہ اطراف ہیں۔ یہ یہودی مدینے کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ یہاں آ کر کیوں جی رہے ہیں؟ یہ تو ایجپٹ کے رہنے والے تھے نا، پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں آ گئے، واپس آ گئے، بیت المقدس کے پاس آ گئے۔
یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک ظالم بادشاہ آیا، کرسچن بادشاہ تھا، ان کو بھگایا وہ، یا یہ لوگ، ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ یہاں جا کر جہاد کریں حجاز میں، تو یہ مدینے کے پاس آ کر رہنے لگے اکثر۔ اور چند ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم تھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے، اس آخری نبی کے انتظار میں یہاں پر آ کر رہنے لگے لوگ۔ تو یہ قبیلے، ان کو پہلے خطاب ہو رہا ہے کہ سنو آیتیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے واتقوا، ڈرو۔ واتقوا کا معنی کیا؟ ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ یومن، اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ کیسا دن ہے وہ؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ مالدار ہیں، کوئی پاورفل ہیں، آپ کے بدلے کوئی جا کر مار کھا لے گا، لیکن وہاں ایسی جگہ ہے جس نے گناہ کیا اسی کو مار پڑے گی، کوئی دوسرا اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ اب یہاں جو یہ یہودی تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ جو مالدار ہے اس کو بچانے کے لیے غریب کو پنشمنٹ دلا دیتے تھے، غریب کو آگے کر دیتے، غریب کو سزا دے دیتے۔ لیکن وہ ایسا دن ہے جس نے غلطی کی اسی کو سزا ملے گی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت، اور اس دن شفاعت قبول نہیں ہوگی، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ترجمہ کیا کرنا؟ اس دن کافر کے لیے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ کہاں سے حضرت کافر کے لیے لے کر آ گئے؟ وہاں تو کافر کے لیے کا لفظ نہیں ہے۔ تو میں نے یہی کہا نا کہ تفسیر کرنے سے پہلے ساری آیتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دوسری آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ لوگوں کی شفاعت ہوگی، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ تو اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی، کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی؟ تو یہاں کہنا پڑے گا مومن جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا اس کی شفاعت ہوگی انشاءاللہ، جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے گیا اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت شفاعہ سے ہے۔ شفاعہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈبل ہو جانا، ایک کے ساتھ دوسرا مل جانا۔ تو شفاعت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرنے والے کو جو نعمتیں ملی ہیں اس میں وہ جس کی شفاعت کرتا ہے اسے اس نعمت میں شامل کر لیتا ہے، اور جسے زیادہ نعمتیں ملی وہ زیادہ شفاعت کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے بڑی شفاعت کون کریں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن پڑھ لیں گے، تفسیر کی ضرورت نہیں، مولانا کی ضرورت نہیں، مفسر کی ضرورت نہیں۔ اب ڈائریکٹ قرآن پڑھنے والا اس آیت پر پہنچا تو کیا معنی نکالے گا؟ شفاعت نہیں ہے بول کے معنی نکالے گا نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن مت پڑھیے، کسی عالم کی رہبری میں قرآن پڑھیے، کیونکہ ایک آیت سمجھنے کے لیے دوسرے آیت کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو پاؤ پارے میں ہی ہم کو اتنی آیتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کیسے ڈائریکٹ قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ تو جو پورا قرآن کسی کے ساتھ سمجھ گئے ان کے ساتھ قرآن سمجھیں۔ تو وہ ایسا دن ہے کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی، اور اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس دن کچھ لے کر جان چھوڑی جائے گی۔ عدلن کہتے ہیں پھنس گئے، پیسے دے کر، کمپنسیشن دے کر باہر نکل جانا۔ لیکن اس دن کتنا بھی کروڑ پتی ہو، کروڑ پتی چرانے والا یہ سوچ کر نہ چرائے کہ پیسے میں دے کر باہر نکل جاؤں گا، کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس دن۔ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، اور اس دن کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ جو کافر مرے گا۔ اور جو بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسرائیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے ہیں۔ تم کافر ہو رہے ہو،
اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ تورات میں پڑھ چکے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، جان بوجھ کر دنیا ہم کو چاہیے، آخرت جاتی ہے تو جانے دو، یہ سوچ کر حضور کا انکار کر رہے ہیں نا، اور ان کو آخرت پر ایمان ہے۔ آج بھی آپ یہودیوں کے پاس جائیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا پوچھیں، ڈے آف ججمنٹ۔ کرسچنز کے پاس جا کر پوچھیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، ڈے آف ججمنٹ۔ ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، دوسرا جنم ہے، یعنی اس جنم میں خراب کام کرے گا تو دوسرے جنم میں کتا بن کو پیدا ہو جائیں گے، اس جنم میں اچھا کام کرے گا تو دوسرے جنم میں بادشاہ بن کر پیدا ہو جائیں گے۔ مطلب شاید وہ شاید میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید ان کو بھی کوئی ہدایت ملی ہوگی، وہ ہدایت کسی نے بگاڑ دی ہے، کوئی بیچ میں بیٹھ کر بگاڑ دیا ہے، آدھا رستہ آ کر کہیں اور چلے جا رہے ہیں، آدھا رستہ آ کر کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ تو خیر یہ آیت کہہ رہی ہے ان کو تو ایمان ہے نا قیامت پر، یاد کرو قیامت کا دن، کیا کھیل رہے ہو؟ چند دن کی خوشیوں کے لیے، چند دن کی دولت کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند پوزیشنز کے لیے تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ تم خود اپنی کتاب میں پڑھ چکے ہو، اس دن اگر تم کافر مرو گے تو کوئی تمہیں بچانے کے لیے آئے گا نہیں، کوئی تمہیں پیسے دے کر باہر نکالے گا نہیں، کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ڈرو اس دن سے۔ اور یہ آیت ہم کو کیا نصیحت دے رہی ہے؟ ہر آیت سے ہم نصیحت لینا۔ یہ آیت کیا ہے کہ جس طرح ان کو اس دن سے ڈرنا ہے، ہم کو بھی اس دن سے ڈرنا ہے۔ اور وہ دن کب شروع ہوگا مسعود؟ ہماری قیامت کب شروع ہوگی؟ ہمیں موت کے ساتھ ہی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ قیامت بڑی قیامت ہے جو سب کے لیے کامن ہے، اور سب کے لیے چھوٹی قیامت کیا ہے؟ جو ہی روح جسم سے نکلی قیامت شروع۔ اگر گنہگار ہیں قیامت کے بعد جو عذاب ہونا ہے خبر میں وہ عذاب شروع ہو جائے گا، نیکوکار ہیں تو قیامت کے بعد جو رحمتیں ملنی ہیں خبر میں ہی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو نصیحت ان کو ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ موت کو یاد رکھیں، کب جائیں گے معلوم نہیں۔ جس سے قرض لیے ہیں، آج ایک بڑی بیماری ہے یہ، قرض لے کو ٹاٹا بتا ڈالنا۔ ہاں ایک جنے بولے امی بلڈنگ بننا شروع کر ڈالو امی، پیسے کہاں باہی ہو جائیں گا امی، کیسا ہوگا تمہیں لے ہو امی، بات دیکھیں گے ہو جائیں گا، مطلب نہیں ہوگا، وہ نہیں کرنا۔ شہید آپ جانتے ہیں شہید کون؟ اللہ کے راہ میں جو اپنے جان دے دے۔ شہید کے جسم سے اس کی شہادت کے بعد جو خون ٹپکتا ہے زمین پر، وہ خون ٹپکنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں شہید کو۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر شہید بھی قرض لے کر واپس کیے بغیر شہید ہو جائے، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا شہید کو بھی خبر میں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نا، تو جب جنازہ آتا تو حضور پوچھتے تھے کیا یہ اپنا قرض ادا کر کے انتقال ہوا یا یہ قرض دار رہ کر انتقال ہوا؟ جب کہتے کہ قرض دار ہو کر انتقال ہوا، اس کے رشتہ داروں سے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھانے سے پہلے اس کا قرض ادا کرو، کیونکہ حضور کی نماز اسی پر ہے جس پر رحمت ہونی ہے، جب تک وہ قرض ادا نہیں کرتا اس پر حضور کی بھی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ، کوئی رشتہ دار لا کر دے دیتے تو حضور نماز پڑھاتے تھے، لیکن حضور رحمت للعالمین ہیں۔ جب کسی غریب کا جنازہ آ جاتا، قرض سے دے کر مر گیا، انتقال ہو گئے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو حضور نے اعلان کیا جو بھی غریب ہو قرض چھوڑ کر انتقال کرے، اس کا قرض واپس کرنے کی ذمہ داری محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی محبت کون کرے گا ہم سے؟ کون کرے گا؟ ان کے ہو جانا ہے ہم کو۔ جو ہم سے پیار کرتا ہے نا، ہم کیا کرتے بھائی، انہوں دعوت دیے تو میں جانا جو بھائی، انہوں کیا کیا کرے ہی معلوم ہمارے واسطے، انہوں بلائے تو جانا جو بھائی، ان کو پسند سو چیز بھائی ہے، انہوں پسند کرتے سو چیز ہمیں کرنا بھائی، ان کا کیا کیا احسان ہے، تو
تو محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی ہم سے محبت نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کا محبت کا تقاضا یہ ہے، میرے حضور چاہتے ہیں کہ میں مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھوں. ہم نام کے سنی رہ گئے، سنتوں سے ہمارا تعلق ہی نہیں رہ گیا. اللہ اللہ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا حنفی فقہ میں واجب، ہر جماعت سے بنا عذر جماعت کی نماز چھوڑنا نہیں. صرف نام پر جب رہتا ہے پبلک کہتی ہے یو آر ڈپلیکیٹ. نام کے ساتھ کام بھی جم جاتا ہے، لوگ ہمارے ساتھ جمنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بات کہاں سے چلی؟ تو ہم کو بھی یاد رکھنا ہے نا کہ دن تو قرض واپس کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو پیسے چھوڑ کر انتقال کرے اس کے پیسے اس کے بچوں کو، اور جو پیسے قرض لے کر انتقال کرے اس کے قرض کی ذمہ داری میری. اللہ، تو قرض واپس کریں. کہاں سے واپس کرنا حضرت؟ رہا توچ نہ. ہاں وہ قرض لے لیتے، پاپا نے فون کرتا رہتا، قرض دو بھائی. کہاں بھائی کروں؟ کتنی ہے لے لو جاؤ. نہیں لینا. جب تک قرض واپس کریں گے یہ آپ کو ہمت نہیں ہے، امکان نہیں ہے، قرض نہیں لینا. ہاں مجبوری ہے، اولاد مر رہی ہے، ماں کو علاج کی ضرورت ہے، قرض نہیں لیں گے تو مر جائے گا، اس وقت اللہ کے بھروسے پہ لینا. اپنا گھر بننے کے لیے اب قرض لیتے سو، بچے کا برتھ ڈے کرنے کا واسطے قرض کرتے، چلو تو نہیں لینا قرض. اور جب لینا کوئی بھروسہ رہنا، میں نہیں واپس کرا کر تو بھی بیوی بچوں کو بولنا دیکھو میرا قرض واپس کرو. حضرت عمر فاروق، ہر صحابی انتقال سے پہلے پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق دیکھو میرا کتنا قرض ہے. دیکھو آپ کے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کو، دیکھو میرا کتنا قرض ہے، اور دیکھو اگر قرض ہے تو تمہارے اور میرے، تم سب مل کر، میرے بچے سب مل کر اسے میری موت سے پہلے ادا کرو. اگر میرا قرض تمہارے پیسوں سے پورا نہیں ہو رہا ہے تو میرے جو رشتہ دار ہیں ان سے کہنا کہ میرا قرض ادا کریں. کیوں اتنا قرض لیے؟ خود کے لیے لیے نہیں، بے سہارا لوگوں کے لیے لیے، بیواؤں کے لیے لیے، یتیم کے لیے لیے. تو واپس کرنا. اور حضور فرماتے ہیں جو قرض لے اور اس نیت کے ساتھ لے کہ جیسا میں وعدہ کرا ہوں واپس کرنے کا پورا واپس کروں گا، پکی نیت کے ساتھ لے، اللہ اس کے طرف سے قرض ادا کرتا ہے، کر دیتے. اور جو یہ نیت سے لے کو دیکھیں گے ہوا تو نہیں، اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے. تو خیر میں واپس آ رہا ہوں، یہ نصیحت اللہ کی طرف سے آئی. تو ہم کو بھی اس دن کے لیے تیار رہنا ہے. اور وہ دن کب سے شروع ہوگا؟ جنازے میں جب چڑھیں گے تب سے شروع ہوگا. تو یہ جو غفلت ہے، بھول کر ہیں کہ کب مریں گے، بہت خطرناک غفلت ہے، خطرناک غفلت ہے. یہ غفلت بہت خطرناک ہے. تو عاشق رسول فرماتے ہیں جو غفلت سے زندگی گزار رہا ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، خبر کیا جگہ ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں. جنازہ ایک، جنازے میں جو ہے وہ ایک، اسے کاندھے پہ اٹھانے والے 4. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 جا کر 5ویں کو پہنچا کے 4 واپس آ جاتے ہیں. اور وہ جو گیا وہ اس کو اکیلے جواب دینا ہے. تو اس دن کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ قیامت کا ڈر رہنا چاہیے. چلیں بسم اللہ آگے بڑھتے ہیں. اب 40 پر 9ویں آیت شروع ہو رہی ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت بولانا، میری نعمت کو یاد کرو. اب آگے بنی اسرائیل پہ جو بڑی اللہ نے نعمتیں کی ویسی 10 نعمتیں اللہ یاد دلائے گا. تو پہلی نعمت کیا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو بچایا، من آل فرعون، فرعون والوں سے. آل کا ایک معنی کیا ہے؟ خاندان والے، اولاد کو بھی آل کہتے ہیں. آل کا ایک معنی کیا ہے؟ والے. فرعون والوں سے ہم نے تم کو بچایا. یہ فرعون کون ہے؟ اچھا ہے نہیں نام؟ حضرت لیٹسٹ نام بولو حضرت، کون بھی رکھے نہیں سو نام فرعون، وہ بھی معلوم نہیں رنگا، شاید رکھ لیں گے شاید. اچھا ہے نا حضرت فرعون بلانے کا.
فرو فرو بلا سکتے ہیں ہمیں اسے؟ رکھ لو فرعون رکھو، اس کا نام شارٹ میں کیا بلاؤ؟ فرو بیٹا۔ اچھا یہ فرعون جو ہے یہ نام نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے، جیسے یہاں پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، تو ایجپٹ کے بادشاہ کا ٹائٹل ہے فرعون، جو بھی بادشاہ بنا اس کو فرعون کہیں گے۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ستاتا تھا، وہ بھی فرعون تھا، ایجپٹ کا بادشاہ تھا، اس لیے اس کو فرعون کہہ رہے ہیں۔ اس فرعون کا نام کیا تھا؟ مصعب بن ولید بن ریان۔ کیا نام؟ مصعب بن ولید بن ریان۔ تو یہ فرعون، یہ اس سے اللہ نے بچایا۔ کس چیز سے بچایا؟ کئی چیزوں سے بچایا۔ اب جو چیز بتا رہے ہیں، یسومونکم سوء العذاب، یہ لوگ تم لوگوں کو برا عذاب دیتے تھے، بری سزا دیتے تھے۔ وہ بری سزا کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں کیا آنا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن قرآن کی فصاحت دیکھیں، وہ بیٹیوں کو کیوں چھوڑتے تھے آپ آگے دیکھیں گے۔ کیوں ایسا کیا فرعون خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ فلسطین سے، بیت المقدس سے ایک آگ آئی، آ کر موسیٰ علیہ السلام کی اصل کہاں سے ہے؟ بیت المقدس سے نا۔ یعقوب علیہ السلام نکلے کہاں سے تھے؟ بیت المقدس سے نا۔ تو ایک آگ بیت المقدس سے نکلی، مصر کو پہنچی اور مصر کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دی۔ خواب دیکھا، فوراً خواب کی تعبیر کرنے والوں کے پاس پوچھا جا کر کہ خواب کا معنی کیا ہے۔ ان کو علم تھا، انہوں نے کہا تمہاری موت کا سبب بننے والا پیدا ہونے والا ہے۔ He is going to born، پیدا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ تو فرعون ہے نا، غصہ، میں سب کچھ ہوں۔ اچھا مجھے کہاں پیدا ہوگا؟ بنی اسرائیل۔ اچھا اب یہ فرعون بادشاہ کیسے بنا؟ یوسف علیہ السلام مصر میں آنے سے پہلے مصر کے جو قوم تھے ان کو قبطی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قبطی۔ جب یوسف علیہ السلام آئے اور قبطیوں کا اس وقت کا جو فرعون تھا، بادشاہ تھا، تو یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنا وزیر بنایا، پھر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اور آپ کے والد مصر میں آ گئے تو بنی اسرائیل پھیلی، تو حکومت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی۔ 1000 سال سے حکومت کرتے بولتا تھا نہیں، تو وہاں سے آئے حکومت تھی۔ اس کے بعد قبطیوں کی حکومت بننا، قبطی راشٹر بننا بول کے نکلا۔ دیکھو کتنے سملیرٹی ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں حکومت تھی تو یہ قبطیوں کو بولا یہ قبطیوں کا راشٹر ہے، یہ قبطی راشٹر بنانا، اور قبطی راشٹر بنا دیا۔ اللہ بنا نہیں ہے ابھی، یہ قبطی راشٹر بنا دے کر بادشاہ بن گیا۔ بن کر قبطیوں سے وعدہ کیا کہ جو ہی یہ قبطی راشٹر بنے گا، جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں ان کو سیکنڈری سٹیزن بنا دیں گے۔ CAA لگا کر دونوں کو کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو میں، ان کو قبطی راشٹر بنا دیں گے اور ان لوگوں کو سیکنڈری سٹیزن بنا دیں گے۔ یہ محنت کریں گے، ہم انجوائے کریں گے، یہ جتنی بھی محنت کریں گے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ کامیاب ہو گیا۔ بنی اسرائیل غلام، رات دن محنت کرنا، پتھر اٹھانا، چھوٹی سی مزدوری دیں گے، اتنا ہی۔ اب یہ چل رہا ہے تو اس سے کہا گیا وہ بچہ کہاں پیدا ہوگا؟ وہ بنی اسرائیل کے درمیان پیدا ہوگا۔ کیا بنی اسرائیل جو میری مٹھی میں ہیں ان کا بچہ پیدا ہوگا؟ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، آج کے بعد ہر 10 گھروں پر ایک میرا نگران رہے گا، ہر 100 گھروں پر 10 نگران رہیں گے، ہر 1000 گھروں پر 100 نگران رہیں گے۔ جو بھی عورت حاملہ ہوگی اسے نوٹ کر لیں گے، اور حاملہ ہو کر وہ بچہ جنتے ہی اگر وہ بچہ لڑکا ہے تو اسے ذبح کر دیں گے، اور اگر لڑکی ہے تو چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ بڑی عورت بن کر ہماری خدمت کرے گی۔ کیسے کیسے دور سے گزرے ہیں دیکھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس حالت سے ہم نے تم کو بچایا۔ ہو گیا، اب شروع ہو گیا ذبح کرنا،
ہر ایک بچہ ذبح ہو رہا ہے. ذرا سوچیں اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی ذبح کریں تو حالت کیا ہوگی. ذبح ہو رہے ہیں. اور اللہ نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے جو ایلڈر ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں، وہ انتقال ہونا شروع ہو گئے. اب یہ جو قبطیوں میں جو بڑے تھے یہ آ کر بولے بادشاہ اگر ایسا ہی تم سب کو مار دو گے تو چند سال کے بعد ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارا لیبر کون بنے گا. ہے دیکھو کیل جادی سے کام لینا، میل جادی سے اوپر بٹھانا پورا ہے. کس کو ہم کیل جادی بنا کر کام لیں گے. اچھا اب کیا کریں. اب نجومیوں سے پوچھے کس سال میں پیدا ہوگا. کہا مثال کے طور پر یہ آڈ ایون ہے نا، تو شاید آڈ سال میں پیدا ہوگا، یا ایون 1 یا 2، 1 3 5. اچھا تو کہا جس سالوں میں نہیں پیدا ہونے والا ہے اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے انہیں چھوڑ دیں گے، اور جس سال وہ بچہ یعنی جو اگر 2 4 ایسے سال میں ہے اس سال کے پورے بچوں کو قتل کریں گے. اب اللہ کی بھی حکمت دیکھیں، جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہونا ہے اس سال قتل نہیں، ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے ہیں اس سال قتل کا سال ہے. قتل کے سال حاملہ ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اللہ تو کیا کرے گا، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب اس کی بے وقوفی دیکھیں، کیا بے وقوفی ہے اس کی، ذرا غور کریں. اگر وہ جو خواب کا معنی بتائے، اگر وہ لوگ سچے ہیں کہ تیری موت کا سبب بننے والا خواب کا معنی یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے والا ہے، اگر وہ سچے ہیں تو وہ پیدا ہوگا اور تیری موت کا سبب بنے گا. اگر تو اس کو قتل کر دے سکتا ہے تو ان کا معنی غلط ہے نا. سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. وہ لوگ معنی کیا بولے کہ آگ آئی جلائے گی، کا مطلب کیا کہ فلسطین والے ہیں نا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تو مرے گا. اس کا معنی یہی ہے. اگر یہ لوگ جو بولے وہ بات سچ ہے تو یہ اس کو قتل نہیں کر پائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر یہ موت کا سبب یہ بننے والا ہے تو بن کر ہی رہے گا، تبھی وہ جو بولے وہ سچ ہے. اگر وہ نہیں بنے گا، یہ قتل کر دے گا تو اس کی موت کا سبب تو یہ نہیں بنا نا. تو وہ لوگوں نے جو خواب کا معنی کیا غلط معنی کیا، تو بے وقوفی کیا. قتل چل رہا ہے، عین اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل ٹھہرتا ہے. اللہ یہ کیا آزمائش ہے. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جتنی اللہ کے واسطے ہم پر مصیبتیں آئیں گی اتنی بڑی راحت ضرور ملے گی. اللہ کہتا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ. جب بچہ پیدا، لیکن معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ پریگننٹ ہیں. بچہ جب پیدا ہو تو اس کو تم ساتھ رکھنا، دودھ پلاتے رہنا. جب تمہیں ڈر لگے کہ یہ لوگ کہیں آ جائیں گے اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا، نیل ندی میں ڈال دینا. ایسا ہی ہوا. جب وہ بچہ پیدا ہوا قریب آئے صندوق میں رکھ کے چھوڑ دیے. اب سیفسٹ پلیس کون سی ہے وہ بچے کے لیے؟ فرعون کا گھر. اللہ فرعون اور ان کی بیوی انشاءاللہ آئے گا سورہ قصص میں. اللہ تب تک میری عمر کیا رہے گی معلوم نہیں. سورہ قصص 20ویں پارے میں ہے. جب وہ صندوق آیا، فرعون اور ان کی بیوی آسیہ علیہ السلام بیٹھی تھیں. صندوق آیا ہے، کیا ہے؟ کھولو. بچہ. کون سا بچہ ہے؟ کہتی ہیں کہ یہ صندوق یہاں سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل تو یہاں رہتے ہیں، کون اپنے بچے کو ڈالے گا؟ لیجئے. کتنا پیارا بچہ ہے. لے کر کہتی ہیں قرۃ عین لی ولک. اے میرے شوہر اتنا پیارا بچہ ہے، میرے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. یہ ایگو والے رہتے نا، تمہارا پورا ہم دیکھو ایگو والے سے ہی بات کریں گے، تمہارا بھی اچھا ہو جانا. میرا پورا اچھا ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں. بولا تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، مجھے کسی بچے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی ضرورت نہیں. مفسرین کہتے ہیں اگر کہتا کہ ہاں تو شاید موسیٰ علیہ السلام اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتے.
اب یہ کہتے ہیں بیوی ہم کو اولاد نہیں ہے، ہم اس کو پال لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا. اب دیکھیں اللہ جب بچانے کو آئے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. ہوا بجھانے والی، لیکن جس کو اللہ حفاظت کرنا چاہے ہوا ہی اس چراغ کو بچا لیتی ہے. فانوس کہتے ہیں چراغ کے اوپر ڈوم رکھتے نا، وہ چراغاں کا ہمارے بچپن میں تھا، کرنٹ آف ہوگا تو چراغ میں پڑتے تھے کیروسین ڈالنا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو سب سے سیفس جگہ فرعون کے گود میں آ گئے، فرعون کی بیوی کے گود میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام. اب دودھ نہیں پی رہے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ صبر کرو موسیٰ کی ماں، آپ صبر کرو، قریب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں پہنچاؤں گا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کروں گا. ماں کہتی ہیں بیٹی سے، بیٹی صندوق کے ساتھ جاتے رہنا، دیکھنا کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. بہن چھپ کر جا رہی ہیں صندوق کے پیچھے. صندوق، اب بہن کا ایمان دیکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا. صندوق فرعون کے گھر میں چلا گیا، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ بولا نا اچھا ہوگا اچھا ہوگا. فرعون کے ہاتھ میں چلا گیا میرا بھائی موسیٰ، اللہ بولا نا اچھا ہوگا اچھا ہوگا. سیف. دودھ نہیں پی رہے ہیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے. تب یہ بیوی جو بہن آ کر کہتی کیا میں ایک ایسی عورت کو لے کر آؤں، شاید امید ہے کہ بچہ ان کا دودھ پی لے. ہاں لے کر آؤ، ذمہ داری ہے نا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں، آتے ہی جب ان کے گود میں دیا جاتا ہے فوراً دودھ پینا شروع کر لیتے ہیں. ابھی فرعون کو شک ہوتا ہے، اے سنو بہن، کیسے تمہارا دودھ پی لیا، اتنی عورتوں کا نہیں پیا. تو فرماتی ہیں میں ایسی عورت ہوں جو صاف ستھری رہتی ہوں، تو صاف ستھری رہنے کی وجہ سے، صاف ستھری مطلب نبی کی ماں ہوں میں، تو یہ بچہ صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ رہنے والا اونچی نسل کا ہے، تو یہ بچہ بھی ایسا ہے. مولا تو نے تیرے خاطر میری ماں سے مجھے دور کیا، جب تک میری ماں نہیں آئے گی میں دودھ نہیں پیوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے موسیٰ کو ان کی ماں کا ہی دودھ ہے، فرعون کے گھر میں تجھے پلاؤں گا میں تیری ماں کا دودھ. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں ایمان کمزور ہوا ہے؟ آتے ہیں گود میں لیتے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں. اب فرعون کہتا ہے دیکھو اس کو ہم نے بیٹا بنا لیا ہے، جب تک دودھ پلانے کی مدت ختم نہیں ہوتی تم گھر کو لے کر جاؤ، دودھ پلاتے رہو. ہائے، فرعون کی پروٹیکشن کے ساتھ دودھ پلایا جائے. اور آپ کو گولڈ کوائن دی، پرنس ہے نا، گولڈ کوائن دیے جائیں گے دودھ پلانے کے لیے. تو ذرا صبر کرنا ہے، اللہ کے لیے مشکلیں آتی، ہاتھ پیر میں آ جانا نہیں. کیا حضرت میں یہاں کو وڈی لون لینا چھوڑے جب سے بزنس میرا ڈوب گیا ہے نا، وہ ہو گیا ہے نا، یہ لبو نہیں مارنا. مصیبت آئے گی، جب اللہ کی راہ میں آئیں گے مصیبتیں گریں گی، اس کے بعد کامیابی ہے. صبر سے رہنا. تو یہ آیت کی طرف میں واپس آتا ہوں. تو پھر وہاں پہ پہلے موسیٰ علیہ السلام، پھر انشاءاللہ اللہ کرے کہ جلدی ہم پہنچیں وہاں پر. تو موسیٰ علیہ السلام یہ جو تھا، اس کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا، ذبح کرنے کے باوجود وہ بچہ پیدا ہو گیا. اب وہ جو ذبح کرنا تھا اس نے چھوڑ دیا. اللہ یاد دلا رہا ہے، وہ قصہ تو تم نے تورات میں پڑھا ہے نا، اس مصیبت سے اگر اللہ تم کو نہیں بچاتا تو تم لوگ کہاں ہوتے. تو ویسی مصیبت میں ڈالنے والا اللہ تم کو جہنم میں بھی ڈالے گا نا. یاد کرو میری نعمت کو، اور یہ جو ضد ہے تمہاری کہ دنیا کے خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا، یہ ضد چھوڑو. اور اللہ کہتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس سزا میں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے عظمت والے پروردگار کی دو معنی کر سکتے ہیں. بلا، ایک ہے بلا، بہت بڑی بلا تھی، مصیبت تھی، وہ جو بچوں کا ذبح ہونا مصیبت تھی. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، سٹاپ ہوا. تو انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں آگے اور ایک نعمت ہم سنیں گے. دیکھیے صرف قصہ سننا مقصد نہیں ہونا چاہیے،
ہمارا ایمان بڑھانا چاہیے، ایمان بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔